لاسٹ سیشن میں ہماری گفتگو ہوئی کہ 3 چیزیں ہیں سیرت مبارکہ پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، 3 چیزیں ہیں اور تینوں کو آپس میں کیا کر دیا، مکس اپ کر دیا. تو کوئی ایک چیز بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ نہیں آتی، کنفیوز رہتے ہیں ہم اس موضوع پہ مکمل گفتگو کرتے ہوئے کنفیوز رہتے ہیں، مطالعہ کرتے ہوئے ہم کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو ہم نے بات کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں سیرت مبارکہ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ تینوں پاکٹس جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. نمبر 1 سیرت، یاد ہے کسی کو سیرت؟ نمبر 2 علوم سیرت. سیرت، علوم سیرت ہم نے بورڈ پہ لکھا تھا بہت بڑا کر کے اسے، سیرت، یس سر، علوم واقعات سیرت، زندگی، معاملات زندگی. علوم سیرت. اور تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ. ابھی شاید آپ کو تھوڑا سا تازہ ہو رہا ہو. سیرت، علوم سیرت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ تینوں الگ الگ میدان ہیں. تینوں پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس کے دائرے الگ الگ ہیں. سیرت پہ جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ آپ فہرست دیکھیں، یہ کتاب ہی میں نے ریکمینڈ کی تھی اور بھی 2 کتابیں عرض کی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں. سیرت پہ جب آپ بات کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بلکہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے لیں، آپ کے خانوادے، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختصراً ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کا وہ والا پہلو جس میں اسماعیل علیہ السلام کو لا کے خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب میں بسایا تھا سیدہ ہاجرہ کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑ کے تشریف لے گئے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً آیا جایا کرتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام چلے گئے چھوڑ کے نومولود بچے اور اپنی اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو، مکہ مکرمہ میں جو اس وقت قرآن کے الفاظ میں وادن غیر ذی زرع، یعنی بغیر کسی قسم کی کھیتی باڑی، بغیر کسی قسم کے رہنے سہنے کے آثار، نام و نشانات کے، وہ ایک بالکل چٹیل میدان تھا، صحرا تھا، وہ جنگل تھا، وہ سیاہ کالے پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ چھوڑ کے تشریف لے گئے. تو اسماعیل علیہ السلام کے وہاں رہنے پہ اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر کیے، زمزم کا کنواں نکل آیا، اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور وہ گھر جس کے طواف کے لیے دنیا بھر سے جو خدا کے ماننے والے ہیں وہ جوق در جوق جایا کرتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ گھر آباد ہوا. صحیح. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی گزری، اللہ نے نبوت عطا کی، کیسے وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور کس طرح سے بنو جرم میں شادی ہوئی، اور کیسے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سرداری آئی مکہ مکرمہ کی، اور پھر آپ کے اجداد میں کئی ایک مکہ کے سردار گزرے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس جزیرہ نما عرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے جزیرہ خشکی کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے 4 طرف میں پانی ہو، اور ایک ہوتا ہے جزیرہ نما خشکی کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کے 3 طرف میں پانی ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اس طرف میں ریڈ سی ہے، مغربی جانب جزیرہ نما عرب کے مغربی جانب بحر قلزم بھی کہتے ہیں، بحر احمر بھی کہتے ہیں، ریڈ سی بھی کہتے ہیں اسے، اور نیچے یہ بحیرہ عرب ہے. ٹھیک ہے، اور جو مشرقی جانب ہے اس طرف بحر ہند ہے، یہ سارے کا سارا، اور اس میں مختلف خلیجیں ہیں. خلیج فارس بھی سے کہا جاتا ہے، خلیج عرب بھی کہا جاتا ہے،
خلیج عمان اسے کہا جاتا ہے. تو 3 اطراف میں پانی ہے اور 3 طرف میں پانی. چوتھی طرف آپ جانتے ہیں کہ جو شمال والی جانب ہے جزیرہ نما عرب کی, اس طرف خشکی ہے, زمین ہے. تو اس کو جزیرہ نما عرب اس لیے کہا جاتا ہے. یہ مکہ مکرمہ ہے, یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کو. تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جس میں خانوادہ ڈسکس ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ کی ولادت سے پہلے کے مکہ جزیرہ نما عرب کے جو حالات تھے, یعنی پولیٹیکل اس کی صورتحال کیا تھی, کیا وہ سیٹل مرکزیت رکھنے والا ایک خطہ زمین تھا یا وہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے, یعنی ایسی ٹولیاں تھی کہ مختلف قبائل تھے, ان قبائل میں پھر مختلف خاندان تھے, ان خاندانوں میں پھر مختلف ان کی شاخیں تھیں, اور ہر شاخ جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک الگ حکومت سلطنت کی حیثیت رکھتی تھی, یا یہ کہ وہ سارے کے سارے خاندان, ان کی شاخیں, قبائل مل کے کسی مرکزیت اور نظام کے تحت زندگی گزار رہے تھے. پولیٹیکل صورتحال کیا تھی, ٹھیک ہے, اور اکنومیکلی وہ کیسے تھے, کیا مضبوط معیشت کے حامل تھے, اگر مرکزیت تھی تو اس کی کیا معیشت بڑی مضبوط تھی یا کمزور تھی, اور اگر مرکزیت نہیں تھی تو ان کی معاشی صورتحال, معیشت کا دار و مدار, گزر بسر کیسے ہوتا تھا, کیا وہ تجارت کیا کرتے تھے, زراعت کیا کرتے تھے, یا لڑائی جھگڑے کرتے تھے, قتل اور قتال کرتے تھے, ایک دوسرے کا مال چھین کے کھایا کرتے تھے, کیا صورتحال تھی وہ, یعنی ان کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات اور ان کی سوشل معاشرتی زندگی کیسی تھی, کیا وہ اعلیٰ اخلاقیات کے حامل لوگ تھے, کیا ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ ایک آئیڈیل زندگی تھی, یا اس کے اندر انحطاط تھا, تنزل تھا, اس میں ایسی جہات تھیں کہ جن کو درست کرنا ضروری تھا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو سیرت پہ جب ہم بات کرتے ہیں, سیرت میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے, آپ کا خانوادہ وہ کون کون تھے حضرات, والد کی طرف سے, والدہ محترمہ کی طرف سے, اور پھر ولادت کے بعد آپ کی زندگی کیسی گزری ہے, آپ کا بچپن کیسا گزرا, کہاں گزرا, اور بچپن میں آپ نے کیا کیا کام کیے, آپ کی آپ کا جو لڑکپن ہے وہ کیسا گزرا, آپ 10-12 سال کی عمر میں کیا کیا کرتے تھے, 15 سال کی عمر میں کیا کیا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے, ابھی ہمارے ایک دوست نے ذکر کیا, اور اسی طرح سے تجارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. کلیئر ہے. جب آپ جوان ہو گئے تو جوانی میں آپ کے معمولات کیا تھے, آپ کی زندگی کیسی گزری, آپ کی ولادت سے لے کے جوانی اور پھر نبوت ملنے تک زندگی کے اہم پاکٹس کون سے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں تجارت کی ہے, آپ نے اپنی زندگی میں جنگوں میں شرکت کی ہے, جنگ ہوئی جس کا ابھی حرب الفجار کے نام سے تذکرہ کیا ہمارے دوست فیصل نے, اور اسی طرح سے آپ کی زندگی میں کچھ معاہدے ہوئے ہیں جو بڑے اہم معاہدے تھے, نبوت ملنے کے بعد بھی آپ ان کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کرتے تھے. ہمارے دوست نے حلف الفضول کے نام سے تذکرہ کیا, اگرچہ اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکے. حلف الفضول ایسا معاہدہ کہ جس میں فضل نامی لوگ شریک ہوئے, فضول فضل سے ہے, حلف معاہدے کو کہتے ہیں. تو آپ کی زندگی کے یہ اہم واقعات ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کی زندگی کا اہم واقعہ, آپ کی مبارک زندگی میں بچپن جوانی میں خانہ کعبہ کی 2 سے 3 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. کلیئر. یہ جو واقعات ڈسکس ہو رہے ہیں یہ سیرت ہے ساری. پھر آپ کو نبوت ملی ہے, نبوت ملنے کے وقت جزیرہ نما عرب کی مذہبی حالت کیا تھی, کون کون سے بڑے مذاہب پائے جاتے تھے جزیرہ نما عرب میں, یا اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس میں کون کون سے بڑے مذاہب پائے جاتے تھے, مذہبی حالت کیا تھی, کیا نئے مذہب کی ضرورت تھی تو وہ کن پہلوؤں سے ضرورت تھی, کیا پہلے موجود مذاہب وہ ایک متحرک رول پلے کرنے میں, لوگوں کو اللہ کی طرف لانے میں, اللہ سے جوڑنے میں, اللہ سے ربط قائم کرنے میں, اور ایک جو دین کے مطابق زندگی ہے, دستور حیات ہے دین, زندگی گزارنے کا جو وہ الہی دستور ہے, کیا وہ زندہ تھا یا اس کے اندر کمزوری آ گئی تھی لوگوں کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تو وہ حالت آپ کے سامنے آتی ہے, یہ سیرت کا موضوع رہتا ہے. پھر آپ کو نبوت مل گئی, نبوت ملنے کے وقت آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے,
نبوت ملی، آپ نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، رد عمل کیسا تھا. پھر اسلام کا جو دائرہ ہے وہ آپ کے گھر سے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا، اور وہ پھیلا. اس میں قریش کے کچھ لوگ آئے، اس میں بنو عدی کے آئے، اس میں تمیم کے آئے، اس میں تیم کے آئے، اس میں مختلف قبائل کے لوگ آنے شروع ہوئے. تو وہ کیسے یعنی آہستہ آہستہ دائرہ پھیلتا گیا. حکمت عملی کیا تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو سیرت آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ میری بات شاید سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کی اسائنمنٹ کا پہلا حصہ سیرت تھا. سیرت کن پاکٹ سے گفتگو کرتی ہے؟ سیرت میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سیرت کن پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے؟ پھر آپ مکی زندگی ہے آپ کی، 13 سال گزرے مکہ مکرمہ میں، اور اس میں بڑے نشیب و فراز ہیں. اپنی دعوت پہ آپ ڈٹے رہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات اور ہدایات آئیں ان پہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ نے مشقت برداشت کی، آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے خود اپنی ذات پہ تکلیفیں برداشت کی. آپ کو برے بازانی وہ شخصیت، وہ ہستی کہ نبوت ملنے سے پہلے جو قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کہ بننا ہے تو محمد جیسا بنو، عادات اختیار کرنی ہے تو محمد جیسی اختیار کرو، اگر اوصاف اپنانے ہیں تو محمد جیسے اپناؤ. وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے. لیکن جب نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، شرک سے روکا، توحید کی طرف بلایا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخالف بن گئے. آپ پہ جملے کستے تھے. یہ مائک صاحب اپنے میوٹ پہ رکھیں، کچھ مائک صاحب کے چل رہے ہیں. تو جملے کستے تھے، بڑے بازار میں آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کے کنکر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں بھی دیتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی تکلیفیں بھی دیتے تھے، جس میں وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے. اور بڑے بازار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ شخصیت جن کو وہ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جن کو وہ عفیف اور پاک دامن کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جن کو وہ حیادار سمجھا کرتے تھے، جن کے بارے میں وہ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ محمد جیسے بنو، ان کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہو گیا، رد عمل یہ ہو گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے. تو یہ ساری چیزیں سیرت کا موضوع ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ اور مکی زندگی میں نے عرض کیا حضرات صحابہ اکرام پہ بھی تکلیفیں آئی ہیں. یعنی تکلیفیں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے حضرات صحابہ اکرام پہ. سکرین پہ کوئی لکھ رہا ہے، آپ لکھیں نہیں، سکرین پہ یہ چیزیں ریز کریں. اچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ سارے جو پہلو ہیں یہ سیرت کے پہلو ہیں. یہ آپ کی اسائنمنٹ کا پہلا حصہ ہے. اور پھر مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. مدینہ منورہ کی زندگی 10 سالہ ہے، اس میں اہم مراحل کون کون سے ہیں، ان سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ جو اسلام بالکل ایک آپ یہ کہہ لیجیے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، اور کوئی اسلام پہ کے لیے آپ یہ کہہ لیجیے کہ قبول کرنے والا نہیں تھا شروع میں، کیسے تھوڑے سے عرصے میں اس کا دائرہ اتنا پھیلا ہو کہ قبائل کے قبائل، فوجوں کی فوجیں اور جماعتوں کی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگی. یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سیرت کا حصہ ہیں. تو یہ آپ کے اسائنمنٹ کا پہلا حصہ تھا. دوسرے نمبر پہ آپ کی اسائنمنٹ کا حصہ تھا علوم سیرت. یعنی سیرت کی یہ جو معلومات ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں، سیرت کی جہات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، سیرت کے آپ یہ کہہ لیجیے کہ سیرت نگاری کے اسلوب کون کون سے ہیں، سیرت کی جو معلومات ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں، ان کا آغاز کیسے ہوا، ان میں سیرت کے جو علم سیرت ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون سے مراحل آئے بڑے بڑے، کیسے اس علم کی تدوین ہوئی. تدوین کا مطلب اس علم کو مرتب کیا گیا، منظم کیا گیا، اور کیسے اس میں وسعت آتی چلی گئی، اور آئے دن کے ساتھ وہ علم جو ہے وہ نئی وسعتوں کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. تو یہ چیزیں یہ آپ کی اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ تھا، علوم سیرت. ٹھیک ہے، سیرت نگاری کے مختلف مناہج کون سے ہیں،
بڑے بڑے سیرت نگار جنہوں نے اپنی زندگیاں سیرت کو مرتب کرنے میں، سیرت کو پھیلانے میں، نشر و اشاعت میں لگا دی، وہ کون سے ہیں بڑے بڑے سیرت نگار؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف گوشے تو چلو سیرت میں آ جاتے ہیں، یعنی گوشے سے مراد آپ کی ولادت سے لے کے دنیا سے وصال تک، لیکن آپ نے جو کام کیا، آپ نے جو ایک ریاست کی تشکیل کی، اس ریاست کا دستور کیا تھا، وہ نظام حکومت کیسا نظام حکومت تھا، اس کی خصوصیات کیا تھیں، وہ جو سوسائٹی آپ نے قائم کی اس کی معاشرت کیسی تھی، اس کی معیشت کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو الگ ایک علم میں ملتی ہیں جسے علم سیرت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر ہم چونکہ برصغیر کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں سیرت مراحل سے گزری ہے، اور سیرت مبارکہ پہ کام کیا ہوا ہے دور جدید میں، سیرت کو کن نئی جہاد پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جس ڈسکس ہوتی ہیں جس علم میں، اسے علم سیرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ تھا کہ علم سیرت اور سیرت کو آپ الگ الگ کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کتاب، اس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کی ولادت مبارکہ اس وقت کے حالات کیا تھے، ولادت کے بعد آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی جوانی لڑکپن کیسا گزرا، آپ کو نبوت جب ملی ہے، نبوت ملنے کے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں یہاں ڈسکس نہیں ہو رہی، نہیں ڈسکس ہو رہی کیونکہ یہ سیرت نہیں بلکہ علوم سیرت کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر غازی صاحب کے محاضرات ہیں، لیکچرز ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور تیسری چیز جب ہم سیرت پہ بات کرتے ہیں تو آتی ہے اسوہ حسنہ کی۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اسوہ حسنہ کا مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، یعنی ہمارے جو شب و روز ہیں وہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے مطابق ہو جائیں، تاکہ اسوہ حسنہ پہ لکھی جانے والی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک معمولات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسے تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسے تھا، آپ کا یہ کہہ لیجئے کہ صبح و شام کے معمولات کیا تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ انفرادی اجتماعی سطح پہ وہ کن اوصاف کی حامل زندگی تھی، آداب کیا ہیں زندگی گزارنے کے، یہ آداب، اخلاق، عادات وغیرہ یہ اسوہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کتاب میں نے عرض کیا تھا اسائنمنٹ تیار کریں گے، آپ فہرستوں کو دیکھ لیں بس، اب یعنی سیرت پہ لکھی گئی کسی کتاب کی فہرست دیکھ لیں، علم سیرت پہ لکھی گئی کتاب کی فہرست دیکھ لیں، اسوہ پہ لکھی گئی کتاب کی فہرست دیکھ لیں، آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے وہ کوشش نہیں کی، مجھے لگ یہی رہا ہے شارٹ کٹ کے تلاش میں رہے اور شارٹ کٹ آپ کو ملا نہیں، یہ کرنا آپ نہیں ہے یہ والا کام۔ آپ دیکھیں یعنی اس کتاب کی جو اسوہ پہ لکھی گئی ہے اس کی فہرست دیکھیں آپ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے ہیں، آپ کی صورت اور سیرت کو ذکر کیا گیا ہے، سخاوت تھی بہت زیادہ، قناعت، توکل، دیانت دار تھے، اور ایثار تھا، زہد اور تقویٰ تھا زندگی میں، رحم دلی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر، تحمل، بردباری، آپ کی برداشت وغیرہ، مسکنت، آپ کی تواضع، عاجزی، انکساری، یعنی جو ایک مومن کی کے اوصاف ہونے چاہیے، ایک مومن کی زندگی کی جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ ٹھیک ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمانے میں سبقت لے جائے گئے، پہلے سلام کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ سنت جو ہے یہ کیا ہو رہی ہے، بالکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ سلام کرنا یہ باہمی محبت کا ذریعہ ہے، الفت کا ذریعہ ہے، دلوں کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، استاد کو بھی بعض دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ سلام کریں گے تو آگے سے اگرچہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے نہیں ہے، یعنی میرے پاس وہ اگرچہ ان کا کوئی کورس نہیں ہے لیکن ہے تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، اور میں یونیورسٹی کا استاد ہوں، تو بعض دفعہ سلام کرنے میں یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے کہ یار یہ اس کا رد عمل کیسا دیں گے، بہت عجیب سی، ابھی گزرتے ہیں یونیورسٹی میں، روزانہ کی بنیاد پہ آنا جانا ہوتا ہے آپ کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سلام ہم کتنا کو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بس ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، مست ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یعنی آپ کی جو سنتیں ہیں وہ ہمیں اس کتاب سے ملتی ہیں۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا کہ نقشے قدم نبی کے ہیں،
जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो ये सुन्नतें हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से हमें मालूम होती कि आप जिंदगी कैसे गुजारते, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, अपने बच्चों के साथ कैसे रहते थे, आप जो आपकी अज़वाजे मुताहरात थी उनके साथ आप कैसे रहा करते थे, आपकी खलवत कैसी थी, तन्हाई कैसे थी, आपकी जलवत कैसी थी, दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना कैसे था, वगैरह वगैरह। आप देखिए ना, और इसके अलावा आपके ख्वाब और बेदारी में आपकी सुन्नतें कौन कौन सी हैं। आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्तिराहत के वक़्त की सुन्नतें हैं, आराम फरमाने के वक़्त की सुन्नतें हैं, वगैरह वगैरह। आप इधर देखें, नालैन शरीफैन, खुशबू के बारे में आपकी मुबारक आदत, सुरमा लगाने के बारे में, सर में कंघा करने के हवाले से, और ये सारी चीजें जो हैं ये हमें सीरत मुबारका से मालूम होती हैं। एक सेकंड मैं दोबारा बात करता हूँ थोड़ा सा। जी, तो आप देखें कि ये सारी चीजें जो हैं ये किस में आ रही हैं, ये उसवा में आ रही हैं। ये मालूमात अगर आप सीरत की किताबों में ढूंढना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको पता चला कि सीरत, उलूम सीरत और उसवा, ये तीनों अलग अलग आप ये कह दीजिए कि मैदान हैं, अलग अलग जिहाद हैं, अलग अलग दायरे हैं। आपने कंपैरेटिवली इन तीनों किताबों को देखना था, ये साबित करना था कि सर सीरत अलग चीज है, जो हमने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह के अल्फाज में तारीफ पढ़ी सीरत की, कि सीरत का ताल्लुक जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, अज़वाजे मुताहरात, हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनके इन हस्तियों के बारे में जानने का नाम सीरत है। क्लियर? वो अल्फाज में हमने हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के अल्फाज में सीरत की तारीफ पढ़ी थी। तो आपने प्रूव करना था कि सर देखें ये रहीकुल मख्तूम में बिल्कुल उसी तारीफ के मुताबिक मालूमात मुहैया की गई। और उलूम सीरत से मुराद सीरत की मालूमात हम तक पहुंचने के जो जराए हैं, सीरत के इल्म सीरत के मुदव्वन मुरत्तब होने में जो मराहिल गुजरे हैं, बड़े बड़े सीरत निगार जो गुजरे हैं, सीरत की जो अहम किताबें हैं, सीरत में मुख्तलिफ जो असालीब सीरत निगारी में अपनाए गए हैं, ये इल्म सीरत का मौजू है। और आपने प्रूव करना था कि सर ये मुहाजरात सीरत में हमें यही चीजें मिली हैं। और उसवे हसना यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज, आपकी मुबारक सुन्नतें, आपकी मुबारक मामूलात, वो उसवा की किताब में मिलना। तो आपने ये प्रूव करना था, कंपैरेटिवली आपने देखना था। पहले आपने सीरत बताना था किसे कहते हैं, फिर उलूम सीरत बताना था, फिर उसवा बताना था, और कंपैरेटिवली आपने इन तीनों चीजों को प्रूव करना था। ये काम आपने करना था और वो नहीं किया आपने। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या आपकी असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट ये नहीं है कि आप सीरत के मुख्तलिफ पॉकेट्स को बयान करना शुरू कर दें, नहीं, ये असाइनमेंट नहीं। आप सिर्फ सीरत को डिफाइन करें और कहें कि सर इस मौजू पे अर्रहीकुल मख्तूम बेहतरीन किताब है, इस मौजू पे नबी रहमत बेहतरीन किताब है, इस मौजू पे सीरत नबी, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किताबें हैं, ये बताएं आप। और उसके बाद फिर आप देखें, आप किताब को बतौर एग्जाम्पल सामने रखें कि देखें सर इस किताब में ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, सीरत की तारीफ जो हमने की उसके मुताबिक। इल्म सीरत की आपने तारीफ करनी थी, उलूम सीरत की, और उसके मुताबिक आपने किताब को बतौर एग्जाम्पल पेश करना था, और एक और किताब आपने खुद से ढूंढ के लानी थी। इसी तरह से उसवा के अंदर आपने करना था। तो ये करना है आपने। नेक्स्ट वीक में आपसे ये सबसे यानी ये असाइनमेंट लूंगा, ये प्रेजेंटेशन आपने पेश करनी है। समझ आ गया आपको? अभी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछें, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास अगर ऑन कैंपस होगी या ऑनलाइन होगी सर? कोई पता नहीं है, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, चाहे ऑन कैंपस हो ऑनलाइन हो, आप तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। सर एक्चुअली छोटा सा इशू है सर, जी कैन आई शेयर विद यू सर? सर मैं घर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी है सर, इस वजह से। अच्छा, जी सर, अगर नेक्स्ट वीक भी हो, मैं नेक्स्ट वीक में संडे को आना है, तो अगर ऑनलाइन होगी तो मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा, अगर ऑन कैंपस होगी तो सर मेरी एडवांस माजरत है, मैं फिर सर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अकेला दे दूंगा सर। नहीं ये चीजें आप पर्सनल में, ये चीजें तो करने वाली हैं, ये बात तो पर्सनल में करने वाली है। आप मुझे बाद में बताएं क्या सूरत हाल है, लेकिन आप तैयार करें। संडे को भी अगर आप आते हैं तो थर्सडे को हमारी क्लास होती है,
تھرسڈے کو آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں. پیش کرنا ہوگا آپ نے, یہ ابھی ٹائم آپ کو بہت زیادہ مل گیا. نیکسٹ ویک اگر کوئی پیش نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ نمبر اس کے کٹ جائیں گے. جی, اور کسی کو کوئی ایشو, بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا, اسائنمنٹ سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ پوچھیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی ایکسکیوز می سر. جی سر ہمیں اسائنمنٹ کے لیے پاور پوائنٹ پہ بنانا ہے. جی پاور پوائنٹ پہ ہمیں سلائڈس وغیرہ بنانی پڑیں گی. جی سلائڈز بنانی ہے آپ نے. سر ہم نے بکس تو تینوں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہیں, لیکن ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کمپیئر کیسے کریں ایک دوسرے سے. میں نے ابھی یہی کام کیا, آپ کے سامنے کیا نا, سیرت جی آپ کس طریقے سے سر آپ اب کو, ہو گیا. یعنی اس پہ تفصیل سے میں نے گفتگو اسی لیے کی تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. میرے خیال میں بھی کوئی کنفیوژن رہنی نہیں چاہیے. جی اور کسی کو کوئی سوال؟ چلیں, بکس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, موجود ہیں آپ کے پاس؟ یس سر ہیں, یہ تینوں بکس ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں ابھی شعیب بھائی آپ اٹینڈنس لیں, اٹینڈنس لیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں.